نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اولیاء کرام کی شان میں فرماتے ہیں کہ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو دنیا کا خوف ہے اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، اور جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو ابھی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، ان کی حالات زندگی اور واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں بمطابق مظہر جمال مصطفی کے، کہ جو حضرت نصیر الدین ہاشمی رضی اللہ علیہ کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے ہے بغداد شریف کی طرف روانگی اور تکمیل علم۔ بغداد جانے کی وجہ جو تھی وہ کیا تھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب اپنے قصبے جیلان میں صغیر سن تھا تو عرفہ کے دن، یعنی جس دن عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے روز دیہات کی طرف نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے عبد القادر، آپ اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ میں گھبرا کر اپنے گھر لوٹ آیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور اس سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں، میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ والدہ اس محترمہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں وہ واقعہ سنایا۔ آپ چشمے باگریاں ہوئیں اور انہیں دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کر آئیں۔ میں نے ان سے 40 دینار لیے اور 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ نے میرے 40 دینار میری گلڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی، اور آپ نے مجھے تاکید کی کہ خواہ کسی حال میں ہو سچ بولو۔ میں روانہ ہوا اور آپ دروازے تک مجھے رخصت کرنے آئی اور فرمایا، اے بیٹا، میں تمہیں اپنے رب سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! کیسی اللہ والی ہستی تھیں کہ لاڈلے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقف کر دیا اور اپنے حقوق بھی معاف فرما دیے تاکہ وہ یکسوئی سے علم حاصل کر سکیں۔ کیسی عظیم ماں تھیں۔ اور اسی دوران اثناء سفر میں 60 ڈاکوؤں کا آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد جا رہا تھا روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ہمدان سے گزر کر ایسے مقام پر پہنچے جہاں بہت کیچڑ تھی اور قافلے پر 60 ڈاکو ٹوٹ پڑے اور قافلے کو لوٹ لیا۔ مجھ سے کسی نے بھی تعارض نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص میری طرف آیا، کہنے لگا، آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری گلری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا جو کچھ پہلے نے پوچھا وہی پوچھا، میں نے جو پہلے شخص کو جواب دیا تھا اس کو بھی وہی جواب دیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ خبر سنائی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ سردار نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس واقعی 40 دینار ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے میری گدڑی ادھیڑی اور اس میں سے 40 دینار نکلے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اس کو ظاہر کرنے پر کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ میں نے کہا، میری والدہ ماجدہ نے مجھے سچ بولنے کی تاکید کی تھی، میں ان سے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار میری یہ گفتگو سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے عہد شکنی نہیں کر سکتے، اور میری عمر گزر گئی کہ میں اب تک اپنے پروردگار سے برابر عہد شکنی کر رہا ہوں۔ اور پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس کے بعد اس کے سب ساتھیوں نے کہا کہ تو لوٹ مار میں ہم سب کا سردار تھا اور اب توبہ کرنے میں بھی ہمارا سردار ہے۔ اور پھر ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا سارا مال واپس کر دیا۔ سچ بولنے کی برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر بھی رحم کرے اور ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔